مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ جی بہت اچھے، سبحان اللہ۔ مرد و زن بچے اور بچیاں بھی سبھی، علم حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ کہ آقا علیہ السلام کو جب 14ویں کی شب میں دیکھا گیا تو آقا علیہ السلام کا روح انور منور ہے یا 14ویں کا چاند زیادہ منور ہے، اس وقت دیکھ کر کے ایک صحابی رسول نے کہا تھا، جس کو ایک اردو شاعر نے یوں ترجمہ کر کے کہا کہ کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کل 14ویں کی رات تھی شب بھر رہا چرچا تیرا، کچھ نے کہا یہ چاند ہے، کچھ نے کہا چہرہ تیرا۔ تو حضرت صدیقہ کے الفاظ کو وہ یوں تعبیر کرتے ہیں کہ ہم بھی وہی موجود تھے، سب ہم سے بھی پوچھا کیے، ہم بھی وہی موجود تھے، سب ہم سے بھی پوچھا کیے، ہم ہنس دیے، ہم چپ رہے، منظور تھا پردہ تیرا۔ معزز سامعین، آپ حضرات کے درمیان حضرت علامہ مولانا جناب علامہ مولانا مفتی احسان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث دارالعلوم وقف دیوبند سے تشریف لا چکے ہیں، صدر المدرسین دارالعلوم وقف دیوبند کے۔ میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت والا کی خدمت عالیہ میں چلتا ہوں۔ ام المدارس سے تشریف لائے ایک استاذ محترم سے یوں ادباً درخواست کروں کہ شہنشاہ فصاحت چلے آئیے، تاجدار بلاغت چلے آئیے، شہنشاہ فصاحت چلے آئیے، تاجدار بلاغت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک مشک بار خطابت چلے آئیے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی احسان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ۔ العالمین والصلاة والسلام علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوة حسنہ، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کتاب اللہ و سنت نبیہ، او کما قال علیہ السلام۔ حضرات محترمین، بڑے ہی قابل قدر شخصیت جناب مولانا عبدالباطن صاحب ندوی دامت برکاتہم، ان کی دعوت اور ہمارے مولانا نوشاد قاسمی صاحب کی محبت اور جد و جہد کے نتیجے میں یہ موقع اللہ رب العزت نے میسر فرمایا کہ ہم اور آپ بیٹھ کر کچھ دین کے بارے میں سوچیں، کچھ گفتگو کریں۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو نعمتیں ہمارے اوپر ہیں انہیں یاد کریں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغامات کو سنیں اور سنائیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیغامات کا اس وقت کیا تقاضا ہے، اس تقاضے کو سمجھیں اور اس تقاضے کو پورا کرنے کی کوشش اور جد و جہد کریں۔ یہاں اہم ترین علماء تشریف فرما ہیں، علاقے کی بہت مشہور معروف شخصیت ہمارے محترم قاری عنایت صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، جن کی تلاوت آپ نے سنی، وہ ان کو اللہ رب العزت نے ایک اہم ملکہ اپنے فن میں عطا فرمایا۔ اور ہمارے عزیز القدر مولانا خالد صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، خوب بڑے مقرر ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو تقریر کا بڑا ملکہ عطا فرمایا۔ اسی طرح ہمارے بہت ہی اہم شاعر اسلام
حضرت مولانا احسان محسن صاحب دامت برکاتہم بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، وہ آپ کے ساتھ میں جب جلوہ افروز ہوں گے، انتہائی اہمیت کے حامل شخصیت ہے۔ اللہ رب العزت نے باطن بھی بڑا صاف ستھرا ان کو عطا فرمایا ہے، اور آواز میں جو کمال اللہ نے عطا فرمایا وہ تو بہت بے مثال ہے۔ الغرض ان تمام علماء کرام کے خطابات، بیانات، وعظ و نصیحت آپ کے سامنے آئیں گے۔ انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام ایک طالب علمانہ تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ جب آپ کی نبوت کا اعلان کیا گیا تو نبوت کا اعلان پہاڑ کی چوٹیوں کے اوپر کیا گیا۔ نبوت کا اعلان ہیرا پہاڑ کے اوپر اس کی بلندیوں کے اوپر کیا گیا۔ نبوت کا اعلان غار ہیرا کے اندر کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ایک خاص عادت ایسی ہو گئی تھی کہ رسول اکرم علیہ السلام تخلیہ پسند ہو گئے تھے، خلوت تلاش کرتے تھے۔ جلوت میں لوگوں کے درمیان رہنا یہ تو ایک انسان کی اور بشر کی ضرورت ہے۔ آپ علیہ السلام لوگوں کے درمیان رہتے، لیکن کچھ وقت فارغ کرتے، اور ہمیشہ آپ کی عادت رہی کہ کچھ وقت خالی ایسا متعین فرما لیتے تھے، حتیٰ کہ سفر میں بھی اس میں کامیابی حاصل کر لیتے تھے کہ تھوڑا سا وقت کوئی ایسا ہو جہاں صرف آپ ہوں اور رب کائنات کی عبادت ہو۔ آپ عبادت کر رہے ہوں اور اللہ رب العزت ہی سامنے ہوں، لوگوں کا مجمع سامنے نہ ہو۔ یوں آپ نماز کو پسند فرماتے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے، زکوٰۃ ہے پسند کرتے کہ اجتماعی نظام قائم کیا جائے، اس میں بھی جمعیت ہو۔ آپ جو ہے حج کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں تو طبعی اور فطری طور پر اجتماعیت ہے۔ روزہ اس کے اندر بھی اجتماعیت ہے کہ ایک ہی مہینہ ہے اور تمام لوگ روزہ رکھتے ہیں، ہر ایک کا دوسرے کو اندازہ رہتا ہے۔ تو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ جو چار اہم ترین اور بنیادی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادتوں میں اجتماعیت کا پہلو ہے۔ بشر بشر سے ملتا ہے، انسان انسان سے ملتا ہے، آپس میں ہم ساری دنیا کے لوگ آپس میں ایک ہو کر رہتے ہیں اور مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے درمیان ہوتے ہیں، الگ الگ رہنا پسندیدہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج اور زکوٰۃ آپ کی ایسی تربیت کر دے کہ آپ میں ایک دوسرے کی غمخواری، ایک دوسرے کی تڑپ، ایک دوسرے کی محبت، ایک دوسرے سے لگن ایسی پیدا ہو جائے، آپ کے اندر اجتماعیت کی مثال دنیا کے اندر قائم ہو۔ دنیا کے لوگ دیکھیں کہ اجتماعیت ہو تو مسلمانوں جیسی ہو، یکجہتی ہو تو مسلمانوں جیسی ہو، دلوں میں تمہارے کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، عداوت نہ ہو، نفرت نہ ہو، لڑائی نہ ہو، جھگڑا نہ ہو، طلاق نہ ہو، علیحدہ ہونے کی صورتیں جتنی ہیں وہ ساری ناپسندیدہ۔ اور رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ من شذ شذ، جو جماعت سے کٹ کر زندگی گزارے گا وہ ہلاکت کے گڈھوں میں جا کر گر جائے گا، وہ تباہ ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ بچ نہیں سکتا۔ جو جمعیت سے، اجتماعیت سے، یکجہتی سے الگ ہوگا اس کی خیر اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ آخرت کا معاملہ تو آخرت کا ہے، اس دنیا کے اندر اس کے لیے تباہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لیکن اس تمام اجتماعیت کے باوجود، تمام تر تقاضوں کو پورا کرنے کے باوجود رسول اکرم علیہ السلام تھوڑا سا وقت تلاش کرتے تھے کہ وہ تنہائی کا وقت مل جائے، لوگ میرے سامنے نہ ہوں، میں لوگوں کے سامنے نہ ہوں، میں ہوں اور بارگاہ رب العالمین ہو۔ بس ایسے اللہ کی عبادت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہتے۔ یہ عادت تو آپ کی بچپن سے تھی، لیکن جوں عمر آپ کی بڑھتی چلی گئی، اس عادت کا وقت بڑھتا چلا گیا، اتنا بڑھا کہ رسول اکرم علیہ السلام اپنی زاد راہ لے کر اپنا کھانا، اپنا پینا، جو کچھ وہاں میسر تھا وہ لے کر پہاڑوں کے اوپر چلے جاتے، جہاں لوگوں کا گزر نہیں، لوگوں کی آمد و رفت نہیں، لوگوں کی ضرورتیں وہاں سے وابستہ نہیں، تو وہاں کوئی آئے گا ہی نہیں۔ کئی روز رسول اکرم علیہ السلام تنہا اللہ رب العزت کی عبادت میں مشغول رہتے۔ یہ تنہائی اللہ رب العزت کو ایسی پسند ہے، یہ تنہائی کا رونا، یہ تنہائی کی عبادت، اس لیے پانچوں ٹائم کی نمازیں وہ تو فرائض کے درجے میں ہیں، وہ تو آپ کو جماعت کے ساتھ مسجد میں صف اول میں ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ایک تہجد کا وقت ہے، اس کا اپنا الگ ہی رنگ ہے اور الگ ہی اس کی تاثیر ہے۔ جب آپ اپنے گھروں کی تنہائیوں میں ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں گوشہ نشین ہوتے ہیں، تہجد زیادہ پسندیدہ یہ نہیں کہ آپ مسجد میں پڑھیں، بلکہ زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھروں کی تنہائیوں میں، گوشہ نشینی میں اس نماز کو پڑھیں، آپ ہو اور رب العالمین ہو، آپ گڑ گڑاتے ہو، آپ مانگتے ہو اور داتا اللہ رب العزت ہو، کوئی درمیان میں آپ کے نہ ہو، کوئی آپ کی عبادت پر مطلع نہ ہو، آپ کسی کی عبادت پر مطلع نہ ہو، آپ ہو اور رب العالمین ہو، درمیان میں کوئی نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت اپنے منتہا پر پہنچتی ہے کہ آپ گھر کے گوشہ نشینی نہیں، گھر کی خلوت نہیں، گھر کی تنہائی نہیں، بلکہ اس تمام کو چھوڑ کر پہاڑوں کی چٹانوں کے درمیان جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تنہا کیا عبادت کرتے ہیں، کیا اللہ سے مانگتے ہیں اور کیا اللہ ان کو دیتے ہیں، وہی جانے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانے اللہ ان کو دیتے کیا ہے، اس تنہائی سے ملتا کیا ہے۔ یوں تو تنہائی میں کچھ ملتا نہیں، نہ کاروبار ہوتا، نہ معیشت ہوتی، نہ اکنومکس ہوتی، نہ کوئی تجارت ہوتی، نہ کوئی زراعت ہوتی، نہ کوئی دکان ہوتی، نہ کوئی مول ہوتا، نہ کوئی کاروبار، نہ بیوی، نہ بچے، لیکن ملتا کیا ہے اس کا پتہ نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تو ملتا ہوگا جو تنہائی میں جا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کئی روز تک تنہائی میں عبادت کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، رسول اکرم علیہ السلام نے جو قوانین مقرر کیے ہیں، ان قوانین میں یہ ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ تو آپ کے ذمہ فرض ہے، لیکن رمضان المبارک کے علاوہ پورے سال روزے کو بھول بیٹھو، ایسا بھی مت کیا کرو، ورنہ عادت بالکل نہیں رہے گی۔ تھوڑی عادت باقی رکھو، کبھی پیر کا روزہ رکھ لیا، کبھی جمعرات کا روزہ رکھ لیا، کبھی ایام 20 کا روزہ رکھ لیا، 13، 14، 15 چاند کی تاریخ۔ آج کل تو لوگ چاند کی تاریخ جانتے ہی نہیں کہ چاند کی تاریخ ہوتی کیا ہے، کم سے کم ہم اور تم تو باقی رکھ لیں۔ چاند کی تاریخ جو ہے وہ تم اور ہم تو باقی رکھ لیں۔ اب تو بعض مدرسوں کے اندر سے جو اعلان آتے ہیں وہ خالی انگریزی تاریخ کے آ جاتے ہیں۔ چاند کی تاریخ آگے پیچھے ہو سکتی ہے، آپ کو تھوڑی دشواری پیش آ سکتی ہے، انگریزی بھی ساتھ میں لکھی ہوئی ہے، دن بھی ساتھ میں لکھا ہوا ہے، تعین کے اور بھی طریقے ہیں، مگر سن ہجری ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس
جس روز مکہ مکرمہ کے آخری مظالم دیکھے ہیں، اس روز رسول اکرم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے۔ ایک ایسی عجیب و غریب داستان ہے، ایسی عجیب و غریب تاریخ ہے، اس تاریخ سے متعلق آپ کا یہ طور و طریق ہے کہ سن ہجری اور تاریخ ہجری آپ کے اور ہمارے، یہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انقلاب کی تاریخ ہے، یہ تو ہمیں اور آپ کو یاد رہنی چاہیے۔ الغرض 13، 14، 15 تاریخ کو ایام بیض کہتے ہیں۔ تو یہ ان تاریخوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو روزہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہانے سے کبھی جمعرات کا، کبھی پیر کا، کبھی ایام بیض کا، کبھی اس کے علاوہ بھی کسی بھی دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو یہ نفلی روزے رسول اکرم علیہ السلام رکھتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی تربیت، ان کا عشق، رسول اکرم علیہ السلام کو جو کرتے دیکھ لیا بس یوں ہی کریں گے، چاہے رسول نے فرمایا آپ کو کرنے کو یا نہیں فرمایا، نقل کریں گے۔ رسول اکرم سے بڑا پیر کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو لوگ پیروں کی نقل کرتے ہیں، استادوں کی نقل کرتے ہیں، چیلے گروؤں کی نقل کرتے ہیں۔ رسول اکرم علیہ السلام سے بڑا کون پیر ہو سکتا ہے؟ اور چاہنے والے صحابہ سے بڑے کون دنیا میں پیدا ہو سکتے ہیں؟ تو وہ بھی نقل کرتے تھے۔ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا دیکھی اسی کی نقل کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ روزہ تو نام فاقہ رہنے کا ہے، روٹیاں کھانے میں تو ہم بھی نقل کر لیں گے، بریانی کھانے میں تو ہم بھی نقل کر لیں گے، افطار میں تو ہم بھی نقل کر لیں گے، لیکن روزہ رکھنے میں نقل کرنا، پیر کی نقل آج کل ہوتی ہے بریانی توڑنے میں، افطار کرنے میں، پیر کی نقل یہاں ہو رہی کاہے میں؟ روزہ رکھنے میں، فاقہ رہنے میں۔ تو چند صحابہ نے ایسا کیا کہ رسول اکرم تو آج روزہ رکھا، کل رکھا، پرسوں رکھا، بسا اوقات لگاتار کئی دن ہو جاتے تھے روزہ رکھتے ہوئے۔ حتیٰ کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا کہ صبح سحری سے روزہ رکھا، اگلے دن کی سحری ہو گئی، رات میں افطار ہی نہیں کیا، سحری بھی نہیں کھائی، اگلے دن پھر روزہ جو کہ تو رکھ لیا، پھر اگلی رات بھی جو کہ تو گزر گئی، رات کا بھی روزہ ہے، اور پھر اگلے دن روزہ رکھ لیا، کئی دن کئی رات مسلسل روزہ رکھ لیا۔ اس کو صوم وصال کہتے ہیں ہمارے یہاں، فقہا کی اصطلاح میں صوم وصال، ریگولر روزہ رکھنا۔ تو کچھ صحابہ نے دیکھا کہ حضور تو لگاتار روزے رکھتے ہیں، تو انہوں نے بھی نقل کرنی شروع کر دی، لگاتار روزے رکھنے شروع کر دیے۔ ہمارے مفتی خالد صاحب روزے سے، مفتی عنایت صاحب روزے سے، فلاں روزے سے، فلاں روزے سے۔ اب روزے سے رہو گے بتاؤ، نہ آج کھایا، نہ رات میں کھایا، نہ صبح میں کھایا، نہ رات میں کھایا، نہ صبح میں کھایا، نہ رات میں کھایا، تم ڈاکٹر کے یہاں جاؤ گے، ہاسپٹل ایڈمٹ ہو جاؤ گے یا گھر میں رہو گے؟ بتاؤ کتنی دیر جھیل پاؤ گے؟ بھئی ایک دن، ایک رات، 2 دن، 2 رات، اس سے زیادہ تو برداشت نہیں ہوگا، بشری تقاضے پورے کرنے پڑیں گے۔ تو یہ صحابہ ہو گئے بیمار ہو گئے، تو اب مسجد میں آنے کی ہمت نہیں رہی، نماز پڑھ رہے ہیں تو گھر ہی میں پڑھ رہے ہیں، کسی طرح کھڑے ہونے کی ہمت ہے یا نہیں ہے تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، بیٹھنے کی ہمت نہیں تو لیٹ کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو مسجد میں آنے کی تو ہمت رہی نہیں ان میں، عجیب و غریب صورتحال ہو گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، اور ایسے امام نہیں جیسے ہم ملازم ہوتے ہیں، وہ حاکم امام تھے، اور پورے طور پر نگرانی کرتے تھے تمام لوگوں کی، اور دھیان رکھتے تھے جو روزانہ کے نمازی ہیں وہ روزانہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں۔ اگر کوئی نمازی نہیں آ رہا ہے تو آپ علیہ السلام اس کی خبر گیری کرتے تھے، کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اگر سستی کی وجہ سے نہیں آ رہا ہے تو ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، اور اگر جو ہے کوئی پریشانی ہے تو اس پریشانی کا ازالہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے بارے میں پوچھا جو دو چار نہیں آ رہے تھے کہ بھئی یہ کہاں چلے گئے، یہ نماز میں نہیں آ رہے، میں نے دیکھا فجر میں بھی نہیں تھے، ظہر میں بھی نہیں تھے، تو یہ کہاں چلے گئے؟ تو لوگوں نے بتایا، جو ان کے قریب رہنے والے پڑوسی لوگ تھے انہوں نے بتایا کہ حضرت ان کی طبیعت خراب ہے۔ کیا ہوا کہ بھوک ان کو لگ گئی، کسی کو بخار چڑھ جاتا ہے، کسی کو نزلہ ہو جاتا ہے، کسی کو درد ہو جاتا ہے، ان کو بھوک چڑھ گئی ہے، بھوک لگی ہوئی ان کو۔ کیا ہوا بھائی کہ وہ 100 وصال لگاتار روزہ رکھ رہے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کے گھر گئے ان کی عیادت کرنے کے لیے، اور یہ بیمار کی عیادت کرنا یہ آپس میں محبت پیدا کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے، اور اس میں انتہائی درجے اجر و ثواب ملتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے گئے اور جا کے پوچھا کیا حال ہے بھائی؟ کہنے لگے جی طبیعت بڑی ناساز ہے، پیروں سے اٹھا نہیں جا رہا، ہاتھوں میں جان نہیں، زبان سے بولنے کی ہمت نہیں، اور سر میں جو چیونٹیاں سی چل رہی ہے، ذرا سو سا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا تم پورے نہ سو جائیو اس چکر میں، چکر کیا ہے صحیح بتاؤ؟ کہنے لگے جی ہم لگاتار روزے رکھ رہے ہیں، بھوک کی شدت برداشت نہیں ہو رہی، مگر طے کر رکھا ہم تو پرسوں کو کھولیں گے روزہ، تو اب پرسوں تک پتہ نہیں جیئیں گے یا مریں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ روزانہ روزہ رکھو، ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن جو ہے افطار کر لو، ایک دن روزہ رکھ لو، ایک دن چھوڑ دو۔ تو لگاتار روزے مت رکھا کرو، ایک دن رکھو ایک دن چھوڑ دو، تو بشری تقاضا پورا ہو جائے گا، ہمت سی آ جائے گی، کھاؤ گے پیو گے پورے دن، پھر اگلے دن روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے گی، پھر کمزوری سی آئی، پھر اگلے دن روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے گی، تو روزانہ روزے مت رکھو۔ تو یہ صحابہ تعجب سے کہنے لگے کہ اللہ کے حبیب روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ گناہوں کو بخشوانے کے لیے تو روزہ رکھتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری غلطیاں معاف کر دے۔ آپ کی تو کوئی غلطی ہے نہیں، آپ کے تو گناہ ہے نہیں، پھر اس کے باوجود آپ لگاتار روزہ رکھتے ہیں، اور ہم تو نبی نہیں ہیں، ہم تو صحابی ہیں، ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سے تو گناہ ہوتے ہیں، تو ہم تو زیادہ مستحق ہیں اس بات کے، ہمیں تو زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لگاتار روزہ رکھیں تاکہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ آپ کے گناہ نہیں، جب بھی آپ لگاتار روزہ رکھتے ہیں تو آپ کی نقل ہمیں تو اور زیادہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں تفصیلی روایت آ رہی ہے، اس کا جملہ ہے، ارشاد فرمایا کہ ایوکم مثلی، کون ہے تم میں مجھ جیسا؟ نہ تم مجھ جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں، نہ تم مجھ جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ آپ کہتے ہو ہم زیادہ مستحق ہیں، آپ لگاتار روزے رکھتے ہیں تو آپ کی نقل ہم بھی کر لیں گے، ہم بھی روزانہ روزہ رکھیں گے۔ ایوکم مثلی، مجھ جیسا تم میں کون ہے؟ حالانکہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ کہو میرے پیارے حبیب، کہو لوگوں سے انما انا بشر مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ہوں، میں تمہارے ہی جیسا ہوں۔ اور اللہ کے حبیب نے لوگوں کے سامنے قرآن کی تلاوت کی اور اعلان فرمایا کہ اے لوگوں میں تمہارے ہی جیسا ہوں۔ اور آج حضور کیا فرماتے ہیں؟ ایوکم مثلی، میں تمہارے جیسا نہیں ہوں اور تم مجھ جیسے نہیں ہو، نہ تم مجھ جیسے ہو نہ میں تمہارے جیسا ہوں۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے جیسا ہوں، اور آج نبی کیا کہتے ہیں کہ میں تمہارے جیسا نہیں ہوں۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کیوں فرمایا کہ میں تمہارے جیسا ہوں؟ یوں فرمایا کہ تمہارا بھی سر ایک ہے، میرا بھی ایک ہے، تمہارے بھی ہاتھ دو ہیں، میرے بھی ہاتھ دو ہیں، تمہارے بھی ایک ہاتھ میں 5 انگلیاں، میرے ایک ہاتھ میں 10 اور 15 انگلیاں نہیں ہیں۔
اور میرے بھی دو پیر ہیں، تمہارے بھی دو پیر ہیں، مجھے اللہ رب العزت نے احسن تقویم عمدہ انداز پر پیدا کیا، یوں نہیں کہ 15 ہاتھ نکل گئے، 75 پیر نکل گئے، ناک اتنی لمبی سی لٹک گئی، یوں جو ہے ہاتھی کی طرح ہو گئی، یوں نہیں پیدا کیا، بلکہ تمہارے جیسا انسان مکمل بنا کر مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو انما انا بشرم مثلکم، میں تمہارے جیسا ہوں، تم شادی کرتے ہو میں بھی شادی کرتا ہوں، تمہارے بچے ہوتے ہیں میرے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں، تم چلتے پھرتے ہو میں بھی چلتا پھرتا ہوں، تم تجارت کرتے ہو میں بھی تجارت کرتا ہوں، تم نماز روزہ کرتے ہو میں بھی نماز روزہ کرتا ہوں۔ تو انما انا بشرم مثلکم، میں تمہارے ہی جیسا ہوں، کوئی نہ آسمان سے اترا ہوا فرشتہ ہوں، نہ کوئی جنات میں سے ہوں، نہ کوئی دوسری مخلوق ہوں۔ جیسے تم ماں باپ سے پیدا ہوئے ایسے ہی ماں باپ سے میں بھی پیدا ہوا ہوں۔ انما انا بشر مثلکم، یہ الگ بات ہے کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے، میرے اوپر وحی نازل ہوتی ہے، تو رسول اکرم علیہ السلام اس حیثیت سے بشر ہیں، انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، جنات میں سے نہیں ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی اولاد ہے، ابراہیم کی اولاد ہے، اسماعیل کی اولاد ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، ایک انسان ہے۔ انسان ہوتے ہوئے وہ کمال حاصل کرنا، وہ بام عروج پر پہنچنا، یہ ہے کمال کی بات۔ فرشتہ بام عروج پر پہنچے یہ کمال نہیں، انسان ہو کر بام عروج پر پہنچے یہ کمال ہے۔ تو رسول اکرم علیہ السلام اس معنی کر تمہارے جیسے ہیں، مگر آج ان لوگوں کے گھر میں بیٹھے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں ایوکم مثلی، کوئی تم میں مجھ جیسا نہیں ہے اور میں تم جیسا نہیں ہوں۔ فرق کیا ہے تمہارے میں اور ہمارے میں؟ ارشاد فرمایا یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور میرا رب مجھے پلاتا ہے، یہ فرق ہے۔ یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا پلاتا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے بات کو، میری اور آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ میں اور آپ تو ایک دم کہتے ہیں کہ ہمیں کس کا رب کھلاتا پلاتا ہے، ہمیں بھی تو وہی رب آپ کا کھلاتا پلاتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے تو میرا رب کھلاتا پلاتا ہے، ارے آپ ہی کو نہیں سارے عالم کو وہی رب کھلاتا پلاتا ہے۔ تو کھلانا پلانا تو اسی رب کا ہمیں، اسی رب کا آپ کو ہے۔ لیکن صحابہ سمجھ گئے، مزاج شناس تھے تو سمجھ گئے، قریب تھے مزاج سے تو سمجھ میں بات آ گئی کہ حضور فرمانا کیا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا یطعمنی ای طعام ویسقینی ای شراب، کون کیا کھلاتے ہیں وہ نہیں فرمایا، ارشاد مفعول محذوف ہو گیا، فرمایا یطعمنی ربی، کیا یطعمنی کیا کھلاتے ہیں نہیں بتایا، یسقینی مجھے اللہ پلاتے ہیں، کیا پلاتے ہیں وہ نہیں ارشاد فرمایا، مفعول محذوف ہے۔ ارشاد فرمایا یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ صحابہ سمجھ گئے کیا کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ایک طاقت کا وقت ہوتا ہے، ایک طاقت، بھوکا پڑا آدمی انتہا سے زیادہ، اچان اٹھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، ہلنے کی ہمت نہیں ہو رہی، یا رات کو نیند غفلت کی آ رہی ہے، آنکھ لگی جا رہی ہے، لیکن اللہ نہ کرے کوئی اچانک حادثہ ہو جائے تو پھر آنکھ لگتی ہے، اٹھ کے بھاگ پڑتا ہے نہیں آدمی، طاقت آ جاتی ہے نہیں بدن میں، پھر صبح تک کھڑا رہے گا اگر کوئی حادثہ ہو جائے، اور انتہائی درجے کمزوری بدن میں ہو، گھر میں کوئی حادثہ ہو جائے اللہ نہ کرے تو اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا، پتہ نہیں کہاں سے اس میں طاقت آ جائے گی۔ تو حالات جو ہیں وہ نسوں کے اندر طاقت پیدا کر دیتے ہیں، نسوں کے اندر طاقت پیدا، جیسے نہانے سے پہلے صبح کو اٹھے، انتہائی درجے عجیب و غریب سا بدن ہو رہا ہے، ہلنے کو ہمت نہیں، نہا لیے تو فریش ہو گئے، طاقت آ گئی، حالانکہ کچھ کھایا نہیں کچھ پیا نہیں، لیکن رگوں میں طاقت آ گئی، ایک دم سے طاقت آتی ہے۔
اللہ والوں کے دلوں کے اندر، ان کی رگوں کے اندر اللہ رب العزت کا جب ذکر کرتے ہیں اور فکر کرتے ہیں، ان کی رگوں کے اندر طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ جس انداز پر میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور جس انداز پر اللہ کی طرف سے میری رگوں کے لیے طاقت آتی ہے، نہ تم مجھ جیسے ہو نہ میں تم جیسا ہوں۔ وہ ذکر نہ تمہارے بس کا ہے، نہ اس کے لیے تمہاری زبان ایسی ہے، اور نہ اللہ کی مدد ایسی ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے اللہ نے 100 انسانوں کی مکمل ترین 100 طاقتور مردوں کی تنہا طاقت عطا فرمائی ہے۔ یطعمنی ربی ویسقی۔ ہمارے ہاں ایک مسل مشہور ہے کہ بھائی مول صاحب تو بڑا تھوڑا سا کھانا کھاتے ہیں، یہ تو ذکر اللہ سے پیٹ بھر لیتے ہیں، یہ تو قل ہو اللہ سے پیٹ بھر لیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ قل ہو اللہ سے پیٹ بھر جاتا ہے، جب ذکر میں اتنا مزہ آنے لگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فکر میں اتنا مزہ آنے لگتا ہے، آدمی اتنا اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے۔ ارے شادی سے پہلے مراحل آپ کے گزرے ہوں گے، سبھی کے گزرے ہوں گے یا کچھ کے گزر رہے ہوں گے۔ بچے تو میری تقریر نہ سنیں، کیسے پیٹ بھرتا ہے، روٹی ملے نہ ملے بس باتیں کرتے رہو بیٹھے ہوئے، باتیں کرتے رہو بیٹھے ہوئے، روٹی بھول جاتا ہے کھانی آدمی، روٹی بھول جاتا ہے۔ اچھا روٹی مل گئی اور باتیں کرنا نہیں ملا، ایک دوسرے کو دیدار کرنا نہیں ملا، تو اب بدن میں ہمت نہیں، اب شامت آ رہی ہے، اور روٹی نہ ملے باتیں کرنے کو مل جائے، ایک دوسرے کا دیدار کرنے کو مل جائے، ایک دوسرے کو دیکھنے کو مل جائے، کتنا مزہ آتا ہے بھائی، طاقت آ جاتی ہے نا بدن میں۔ دیکھو یہ کہہ رہے کہ ہاں تجربہ ہے، طاقت آ جاتی ہے۔ جب اللہ سے اتنی محبت ہو جائے، جب دنیاوں کی حسیناؤں کے اندر اتنی طاقت ہے کہ ان میں کی لذتوں میں انسان کھویا جائے تو اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کھانا کھایا یا نہیں کھایا۔ کھانے کی لذتیں تمام تر ایک طرف ہیں، ان حسیناؤں کی طاقتیں ایک طرف ہیں، تو جس حسن والے نے اس حسن کو پیدا فرمایا اس کی طاقت کیسی ہوگی، اس کے ذکر میں، اس کے دیدار میں، اس کے فکر میں، اس سے گفتگو میں کون سی لذت اور کون سی چاشنی ہوگی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یطعمنی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے وہ کھلاتا ہے جو تمہیں مل ہی نہیں سکتا ساری امت کو بھی، میرا رب مجھے وہ کھلاتا اور پلاتا ہے، لہذا میری حرص سنتوں کی ساری کرنا چاہو تو کر بھی نہیں سکتے، تمہاری ہمت نہیں ہے کہ تم میری پورے طور پر نقل کر لو، کرو جہاں تک میں اجازت دوں وہاں تک نقل کرو، ایک دن روزہ رکھو، ایک دن افطار کر لو، یعنی کبھی کبھی ہمت کے مطابق روزے رکھو، اتنا نہ لگاتار روزے رکھو کہ مسجد میں جانے کی بھی بدن میں طاقت باقی نہ رہے، اتنے روزے نہ رکھو۔ تو ہمارے یہاں سنت یہ ہے کہ اتنا روزہ رکھو کہ بدن میں دوسرے کام کاج کی بھی طاقت رہے، اتنی عبادت کرو کہ دوسرے کام کاج کی بھی جو اللہ نے فرائض آپ کے اوپر متعین کیے وہ سارے پورے ہوتے رہے۔ یوں نہیں کہ تم جو ہے رہبانیت اختیار کر لو، لا بیوی ولا بچے، سب کو چھوڑ کر جو ہے ایک طرف لگ جاؤ عبادتوں میں، نہیں، بیویوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، بڑوں کے حقوق، چھوٹوں کے حقوق، معاشرت کے حقوق، یہ سارے حقوق آپ کو ادا کرتے ہوئے عبادت کرنی ہے۔ تو الغرض میں کہہ رہا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام جھمیلوں کے باوجود کوئی نہیں چھوڑی ذمہ داری آپ نے، مگر تمام تر ذمہ داریوں کے باوجود یہ وقت ایسا ہے کہ آپ کو انتہائی درجے خلوت پسند ہو گئی، انتہائی درجے تنہائی پسند ہو گئے، اور پہاڑوں کی چٹانوں میں جہاں کسی کا گزر نہ ہو، آپ میں جو گئے ہوں گے ہیرا پر چڑھنے میں کتنی طاقت لگتی ہے، اور اس زمانے میں کوئی کیوں آ جاتا، آج بھی کیوں جائے گا وہاں،
وہاں تو ہم محبت میں اور عشق میں چلے جاتے ہیں غار حرا پہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ علیہ السلام کے زمانے میں وہاں کیوں کوئی جا رہا تھا؟ تو تنہائی میں وہاں جا کر عبادت کرتے، اتنے تنہائی پسند ہو گئے۔ جب تنہائی آدمی پسند کرتا ہے یعنی اللہ کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتا ہے، اس کی محیا و مماتی للہ رب العالمین، میرا مرنا اللہ کے لیے، میرا جینا اللہ کے لیے، ساری جلوتیں قربان کر کے خلوت نشینی اختیار کرتا ہے، تو پھر اللہ کو آخری درجے کا رحم آتا ہے، آخری درجے کا رحم آتا ہے۔ مسلمانوں، یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ذرا اس کو اختیار کر کے دیکھو۔ آج کے حالات میں کوئی طاقت تمہارے پاس نہیں، کوئی سیاست تمہارے پاس نہیں، کوئی ہمت تمہارے پاس نہیں، کوئی پیسہ اس درجے میں تمہارے پاس نہیں، کوئی قیادت اس درجے میں تمہارے پاس نہیں، حالات انتہائی درجے ناگفتہ بے ہیں۔ ایک بات، ایک طاقت تو تمہارے پاس ہے کہ رات کی تاریکی میں، آخر وقت میں، تہجد کے وقت میں اٹھ جاؤ، اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور خلوت نشینی اختیار کرو، نہ کوئی تمہیں دیکھے نہ تم کسی کو دیکھو، تم ہو اور رب العالمین ہو، رو لو اپنے رب کے ساتھ۔ جب کچھ نہیں بن پڑتا آدمی سے تو کیا کرتا ہے آدمی؟ روتا ہے نا، روتا ہے۔ جب کچھ نہیں ہوتا، درد کی تاب نہیں لا پاتا تو کرتا کیا ہے آدمی؟ روتا تو ہے۔ تو اب تاب نہیں لا پا رہے درد کی، آج کے حالات میں درد محسوس نہ کرو تو الگ ہے، مگر درد اتنا ہے کہ اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ تو تنہائی پسند کر لو اور تنہائی میں جا کر رو لو، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لو۔ یہ آخری موقع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی خلوت اور ایسا رونا اللہ کو پسند آیا، ساتویں آسمان سے مدد آئی، چلے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کو لے کر، ایک شان کے ساتھ، ایک شوکت کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور السلام علیکہ یا رسول اللہ آ کر سلام کرتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کی چٹانوں میں تو چھپاتا اس وجہ سے آ کر کہ یہاں کوئی نہیں ہوگا، یہاں کون آ گیا؟ آپ کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں، ارے فرشتہ صفت نہیں، فرشتہ آ گیا ہے۔ فرشتہ صفت نہیں کوئی آیا، فرشتہ آ گیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور قرآن کریم کی اولین آیات آپ کے اوپر نازل ہوئی اور آپ کی نبوت کا پہاڑ کی چوٹیوں پر آج اعلان کر دیا گیا۔ یہ آپ کی نبوت کا اعلان کرنے کے لیے ساتویں آسمان سے فرشتہ کب آتا ہے؟ لوگوں کے درمیان نہیں آیا تھا بلکہ تنہائی میں آیا تھا، پہاڑوں کی چٹانوں کے اوپر آیا تھا، غار حرا میں آیا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل ہو گیا۔ یہ اعلان نبوت کیا ہے؟ قرآن کریم کا نزول، یا تو قرآن کریم کا نازل ہونا کہہ لیں یا نبوت کا اعلان کہہ لیں، دونوں باتیں ایک ہی ہیں۔ قرآن نازل ہوتا ہے تو نبوت کا اعلان ہوتا ہے، اور نبوت کا اعلان ہوتا ہے تو قرآن نازل ہوتا ہے۔ دونوں ایک ہیں، دونوں ایک ہیں۔ جہاں قرآن ہوگا وہاں نبوت ہوگی، جہاں نبوت ہوگی وہاں قرآن ضرور ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبوت آپ کے سینوں میں ہو اور قرآن آپ کے سینے میں نہ ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نبوت آپ کی بستی میں ہو اور قرآن آپ کی بستی میں نہ ہو۔ یہ تو قرآن کریم کا مدرسہ ہے، تعلیم القرآن، تعلیم القرآن۔ یہاں قرآن ہے تو نبوت ہے، نبوت ہے تو قرآن ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ اب وہاں سے جب رسول اکرم
अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाए तो नीचे उतरे, नीचे उतर कर हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन का मकान था, वहां मकान पर तशरीफ लाए और जो गुफ्तगू हुई बस वो गुफ्तगू मैं सुनाना चाहता हूं चंद मिनट में आपके सामने। आपने इरशाद फरमाया कि लक़द खशीतु अला नफ्सी, बुखारी शरीफ की अव्वलीन रवायात में है कि लक़द खशीतु अला नफ्सी, खदीजा अजीब व गरीब कैफियत है, मुझे ऐसा लगता है ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी है और मेरे कंधे है, शायद मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा और जिम्मेदारी दी जाए और पूरी ना हो फिर बात पुरुष होगी, फिर सवाल होगा, फिर इताब होगा, तो अल्लाह की पकड़ में ना कहीं मैं आ जाऊं, मैं कामयाब हूंगा कि नहीं हूंगा मुझे समझ में ही कुछ नहीं आ रहा। हजरत खदीजा जैसी बीवी किसे मयस्सर आती दुनिया में। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपने तसल्ली दी, बीवियां ये ना करें, बीवियां ये ना करें कि शोहर जो है सारा दिन झक मार के किसी तरह कमाने खाने में लग के और न जाने किन किन मरहलों से गुजर के घर में आया और घर में आते ही उसने क्या देखा, लड़ाई है, झगड़ा है, ताना कशी है, उल्टे सीधे जुमले हैं और मुंह देखो तो अबस व तवल्ला, अबूसत ही अबूसत छा रही है, लिबास, पोशाक, हालात इंतहाई। औरतों को चाहिए ये खदीजा की सुन्नत अदा करें। हजरत खदीजा ने इरशाद फरमाया कि आपको अल्लाह कभी नाकाम नहीं करेगा, आपको अल्लाह कभी नाकाम नहीं करेगा, आप फाइजुल मराम होंगे, आप पूरे तौर पर कामयाब होंगे। आप क्या खौफ कर रहे हैं, आपको खौफ करने की जरूरत है मेरे शाह, मेरे शहंशाह, आपको अल्लाह कभी नाकाम नहीं कर, किसी मैदान में आप नाकाम नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, उसकी दलील हजरत खदीजा ने इरशाद फरमाई, बुखारी शरीफ में रवायत है, तहमिलुल कल्ला तक्सिबुल मअदूमा तुक़रिज़ ज़ईफ़ा, मुतअद्दिद जुमले इरशाद फरमाए जिनका हासिल ये है कि आप भूखों को खाना खिलाते हैं, आप प्यासों को पानी पिलाते हैं, आप गमखारों की गमखारी करते हैं, आप मकरूजों के कर्ज की अदायगी करते हैं, आप कैदियों को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, आप मजलूमों का साथ देते हैं, आप जालिमों का हाथ पकड़ते हैं, आपके यहाँ अदल है, आपके यहाँ इंसाफ है, आपके पास रहम दिली है, आपके सीने में इंतहाई नर्म दिल धड़कता है, आपको अल्लाह कभी नाकाम नहीं करेगा। ये नहीं फरमाया कि आप नमाज ज्यादा पढ़ते हैं, आप रोजे ज्यादा रखते हैं, आपने हज ज्यादा किए हैं, आपने उम्रे ज्यादा किए हैं, ये तमाम तकाज़े हैं शरीयत के, मुझे कतई तौर पर इनको कमतर नहीं करना न कहना है, इयाज़न बिल्लाह सुम्मा लियाज़ु बिल्लाह। मगर कामयाबी की दलील हजरत खदीजा ने जो इरशाद फरमाए वो ये इरशाद फरमाए कि आप कमजोरों का बोझ उठाते हैं, आप कमजोरों का साथ देते हैं। बुखारी शरीफ की रवायत है, ये फरमाया और ये फरमाने के बाद रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वाक़अतन इत्मीनान की सांस आई, आपका बुखार हल्का होने लगा, आपकी तकलीफ हल्की होने लगी, तो आप भी समझ गए, आपको भी बेदार मर्जी ऐसी सामने आई अजीबो गरीब, आपको यकीन था कि वाक़अतन जो जालिमों का जुल्म रोकता हो, जो मजलूमों का साथ देता हो, जो बेसहारों का सहारा बनता हो, जो भूखों का साथी हो, जो प्यासों का साथी हो, जो मजलूमों का साथी हो, उसको अल्लाह वाकई कभी नाकाम नहीं कर सकते। यहाँ ये नहीं कि मजलूमों का साथ दें, यहाँ तो हम वक्त जुल्म है, हर एक दूसरे से दूर हुआ फिरता है। अगर अल्फाज में करीब आ गया तो आ गया, मगर दिलों के अंदर बहुत है। मुसलमानों एक हो जाओ,
اور ایک دوسرے کی معاونت کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا چھوڑ دو، ایک دوسرے کی ترقی سے خوش ہونے شروع ہو جاؤ، ایک دوسرے کی ترقی کا وسیلہ اور ذریعہ بننے شروع ہو جاؤ، اور اپنی صفوں کے درمیان یکجہتی پیدا کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انتہائی اہم پیغام ہے اس وقت میں۔ ایک تو اللہ کے سامنے رو، گڑ گڑاؤ، وہ تنہائی کی آپ کی عبادت ہو، اور ایک یکجہتی آپ کے درمیان، جب آپ جمعیت کا مظاہرہ کریں تو آپ کی یکجہتی قلوب سے، آپ کے یکجہتی کی آواز آئے، زبانوں سے یکجہتی نہ ہو، آپ کے دلوں کے آواز یکجہتی کی ہو، اور جب آپ تنہائی میں جائیں تو اللہ ہو اور آپ ہوں، روئیں اللہ کے سامنے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ جہت ہدایتیں لے کر آئے، مگر اس وقت کے تقاضوں میں اہم تقاضا اپنے رب کو منا لو، 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 اسے راضی کر لو، رو لو تنہائیوں میں اٹھ کے، رو لو تنہائیوں میں اٹھ کے۔ اللہ کو رونا بہت پسند ہے، اور جب جلوتوں میں آؤ یکجہتی کا اعلان کرو۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی، ناصر اور مددگار ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔